بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حکمران مثلا امام المسلمین، قاضی اور متولی کہ یہ مسلمانوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں، لہٰذا ان کا اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق مسلمانوں کی حاجات اور ان کے امور سر انجام دینا مذکورہ اوراد میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ اپنے اور مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری۔ ان کا حق یہ ہے کہ یہ دن کے وقت لوگوں کے حقوق میں مشغول ہوں اور صرف فرض نمازوں پر اکتفا کریں اور اوراد مذکورہ کو رات میں پورا کر لیں، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے مجھے نیند سے کیا واسطہ، اگر میں دن کے وقت سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کر دوں گا، اور اگر رات کے وقت سوؤں تو اپنا حق ضائع کر دوں گا۔ عبادت بدنیہ پر دو چیزیں مقدم ہوں گی۔ ہمارے گزشتہ بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عبادات بدنیہ پر دو چیزوں کو مقدم کیا جائے گا۔ علم، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور ان کے مسائل میں غور و فکر کرنا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بذات خود عمل خیر اور ایسی عبادت ہے جسے تمام عبادات پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ ان کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا اور نفع پھیلتا ہے، لہذا یہ دونوں بقیہ عبادات پر مقدم ہوں گے۔ نمبر 6، موحد جو یکتا و بے نیاز ذات یعنی ذات باری تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق رہے، جس کی صبح اس حال میں ہو کہ اس کی ایک ہی فکر ہو، جو اللہ عز و جل کے سوا کسی سے محبت نہ کرے اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرے، جو اللہ عز و جل کے سوا کسی سے رزق کی امید نہ رکھے، جس چیز کی طرف بھی دیکھے اس میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔ تو جو شخص اس درجے تک پہنچ جائے اسے طرح طرح کے وظائف کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اس کا ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا دل ذات باری تعالیٰ کے حضور حاضر رہے۔ اس کے دل میں جو خیال بھی آتا، کانوں میں جو آواز بھی پڑتی اور آنکھوں کو جو شے بھی دکھائی دیتی ہے، ان کے لیے اس میں عبرت، غور و فکر اور مزید اقوال ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ عز و جل ہی انہیں حرکت دیتا اور ساکن کرتا ہے۔ یہ تمام اقوال اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بصیرت اور معنی مقصود کے ظہور میں زیادتی کا سبب ہوں، لہٰذا ان کے نزدیک ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف بھاگ گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لعلکم تذکرون ففروا الی اللہ، سورہ الزاریات۔ ترجمہ کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو۔ انہی پر یہ فرمان خداوندی بھی صادق آتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، سورہ الکہف۔ ترجمہ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات۔ ترجمہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ یہ صدیقین کے درجات کی انتہا ہے۔ وظائف کی ترتیب اور ایک طویل زمانے تک ان کی پابندی کے ذریعے ہی اس درجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اسے یہ باتیں سن کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس کا دعویٰ کرنے لگ جائے اور اپنی عبادت کے وظائف سے راہ فرار اختیار کرے۔ صدیقین کے مرتبے پر فائز شخص کی علامات۔ جو شخص اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ نہ تو اس کے دل میں وسوسے آئیں، نہ اس کے دل میں گناہ کا خیال آئے، نہ پریشانیوں کا ہجوم اسے اپنی جگہ سے ہٹا سکے، اور نہ ہی بڑے بڑے اور اہم معاملات اسے اس کی جگہ سے ہلا سکے۔ لہٰذا یہ مرتبہ ہر ایک کو کیسے مل سکتا ہے؟ بس تمام لوگوں پر وظائف کی ترتیب لازم ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور وہ تمام امور جو ہم نے ذکر کیے اللہ عز و جل تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کل یعمل علی شاکراتہ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ تم فرماؤ سب اپنے کینڈے یعنی انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ یہ تمام ہدایت یافتہ ہیں، البتہ بعض سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الایمان ثلاث و ثلاثون و ثلاثمائۃ طریقۃ من لاقی اللہ تعالی بشہادۃ اعلی طریق منہا داخل الجنہ، یعنی ایمان کے 333 یعنی 333 راستے ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی راستے پر بھی گواہی دیتے ہوئے اللہ عز و جل سے ملے گا داخل جنت ہوگا۔ بعض علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا
ایمان رسولوں کی تعداد کے مطابق 313 اوصاف پر ہے، تو جو کوئی ان میں سے ایک وصف پر بھی ایمان رکھتا ہوگا وہ راہ خدا پر چلنے والا ہے۔ بس تمام مومنین سیدھی راہ پر ہیں، اگرچہ عبادت میں ان کے طریقے مختلف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ ان میں فرق صرف قرب کے درجات میں ہے، اصل قرب میں کوئی فرق نہیں۔ ان میں سے اللہ عز و جل کے زیادہ قریب وہ ہے جسے معرفت الہی زیادہ حاصل ہے، اور جسے اللہ عز و جل کی زیادہ معرفت حاصل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت بھی زیادہ کرے، کیونکہ جس نے اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر لی وہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ وظائف میں اصل ان پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے۔ انسانوں کی تمام اقسام کے حق میں وظائف میں اصل چیز ان پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ باطنی صفات تبدیل ہو جائیں اور اعمال علیحدہ علیحدہ طور پر بہت کم اثر کرتے ہیں، بلکہ ان کے اثر کرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اثر صرف مجموعے پر مرتب ہوتا ہے، لہٰذا ایک عمل پر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا، تو جب اس کے پیچھے دوسرا اور تیسرا عمل نہیں لائے گا تو پہلا اثر مٹ جائے گا۔ یہ اس فقیہ کی طرح ہوگا جس کا ارادہ یہ ہے کہ فقیہ النفس ہو، وہ فقیہ النفس اسی وقت ہوگا جب کثرت کے ساتھ تکرار کرے۔ اگر وہ ایک رات تکرار کرنے میں خوب مبالغہ کرے، پھر ایک مہینہ یا ایک ہفتے تک تکرار نہ کرے، پھر اس کی طرف لوٹے اور ایک رات تکرار میں خوب مبالغہ کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر اتنی ہی مقدار کو پے در پے راتوں پر تقسیم کر دے تو اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ قلیل ہو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا تھا، اور جب کوئی عمل کرتے اسے برقرار رکھتے، یعنی ہمیشہ کرتے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ عز و جل نے کسی عبادت کا عادی بنایا پھر اس نے اکتاہٹ کی وجہ سے اسے ترک کر دیا تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے۔ نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا بھی یہی سبب ہے کہ ایک وفد کے معاملات میں مشغولیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں رہ گئیں تو بعد عصر ادا پڑھ لی۔ اس کے بعد ہمیشہ نماز عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے، لیکن گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں، تاکہ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ یہ روایت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، کیا کوئی شخص اس عمل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر سکتا ہے حالانکہ اس وقت میں نفل نماز جائز نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں نماز کے مکروہ ہونے کے جو اسباب ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں کہ سورج کی عبادت کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا، شیطان کا سینگ ظاہر ہونے کے وقت سجدہ کرنا، اکتا جانے کے خوف سے عبادت سے کچھ دیر آرام کرنا، یہ تینوں اسباب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں متحقق نہیں، لہذا آپ پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر دلیل آپ کا یہ مبارک فعل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان 2 رکعتوں کو اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص پیروی نہ کرے۔ باب نمبر 2، قیام اللیل میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب۔ شب بیداری کے لیے مستحب راتیں، مغرب و عشاء کے درمیانی وقت اور شب بیداری کی فضیلت اور رات کے اوقات کی تقسیم کا بیان۔ مغرب و عشاء کے درمیانی وقت کی فضیلت، 20 یا 40 سال کے گناہ معاف۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک افضل نماز مغرب کی نماز ہے، اسے نہ تو مسافر سے کم کیا اور نہ ہی مقیم سے، اس کے ذریعے رات کی نماز کو شروع فرمایا اور دن کی نماز کو ختم فرمایا۔ تو جس شخص نے نماز مغرب پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گا۔ رابی کا بیان ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ 2 محل سونے کے ہوں گے یا چاندی کے۔ جس نے 4 رکعتیں پڑھی اللہ عز و جل اس کے 20 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، یا فرمایا 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ گویا شب قدر میں نماز پڑھی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی تو یہ اس کے حق میں پورا سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہاں فرمایا گویا اس نے شب قدر میں نماز پڑھی۔ جنتی محل حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی، دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا کہ اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے مغرب عشاء کے درمیان 10 رکعتیں پڑھی اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں 1 محل بنائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہمارے محل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سب سے زیادہ کثرت و فضل فرمانے والا ہے، یا فرمایا سب سے زیادہ پاک ہے۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی نماز مغرب باجماعت ادا کرے اور کوئی دنیاوی بات کیے بغیر 2 رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتح، سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات اور درمیان سے یہ 2 آیات پڑھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء۔ ترجمہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، مما فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ بقرہ۔ اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع اور سجدہ کرے، دوسری رکعت میں سورہ فاتح، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی یہ 2 آیات پڑھے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ کچھ زبردستی نہیں، دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ آخری 3 آیات۔ ترجمہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو ہے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت
بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ پھر 15 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ شمار سے باخر ہے۔ خواب میں زیارت رسول سے مشرف ہو۔ حضرت سیدنا قرظ بن وبرہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابدال میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے عرض کی مجھے ایسی چیز سکھائیے جس پر میں ہر رات عمل کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا جب تم نماز مغرب پڑھ لو تو عشاء کے وقت تک کسی سے کلام کیے بغیر نماز پڑھتے رہو، جو نماز پڑھ رہے ہو اس کی طرف متوجہ رہو اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیر دو۔ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتح، 3 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ اور کسی سے کلام نہ کرو، پھر 2 رکعتیں پڑھو۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتح اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرو اور اس میں 7 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرو، پھر 7 بار یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں کو اٹھا کر یوں دعا کرو یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرۃ و رحیمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اسی حالت میں کھڑے ہو جاؤ کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اسی طرح دعا کرو، پھر جہاں چاہو قبلہ رخ ہو کر اپنی سیدھی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ حضرت سیدنا قرظ بن وبرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ دعا کن سے سنی ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اس وقت میں وہاں حاضر تھا، اور جب آپ پر یہ دعا وحی کی گئی تب بھی میں خدمت میں حاضر تھا، یہ سب میری موجودگی میں ہوا، لہٰذا میں نے یہ دعا اسی وقت سیکھ لی تھی۔ منقول ہے کہ جو شخص مذکورہ دعا و نماز کو حسن یقین اور صدق نیت کے ساتھ ہمیشہ پڑھا کرے وہ مرنے سے پہلے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ بعض حضرات نے ایسا کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل کیے گئے، وہاں انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت بھی کی۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کلام بھی فرمایا اور تعلیم بھی فرمائی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔